برسات نازل فرمائے، ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو اگر وظیفے کے طور پر بھی پڑھا جائے تو وہ آیتیں انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا، ہمارا جو دل ہے وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں جو آیت کریمہ کو ہم نے اپنے موضوع کے لیے چنا ہے، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر اس آیت کو وظیفے کے طور پر بھی پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے انسان کی زندگی کو، اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ لفظ ایسے لفظ ہے جو انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، انسان کی سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ بندے، رب کسی اور سے بات نہیں کر رہا، رب کائنات تجھے بلا رہے ہیں، رب تجھے بلا رہا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے روحوں پر غفلت کے پردے، حرام کھانے کے پردے، جھوٹ بولنے کے پردے آ چکے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو ہماری روح کی تسکین اور ہمارے قلب کو مطمئن کیا جاتا ہے ان لفظوں کے ساتھ کہ بندے، رب کائنات تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کن فیکون، جدو فرمایا اصل کی قول حاصل، قالوا بلا اساتنی سنیا، کوئی گنگے ڈورے نہ سے، نفس پلید پلید چاہیتا، اسی اصل پلید نہ سے۔ یہ جو ہمارا نفس پلید ہوا اور اس نے ہمیں پلید کیا تو یہ سارا کچھ ہمارے جو نفس لوامہ ہے اس کی وجہ سے ہوا، وگرنہ انسان جو وہ جو روح ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے، کہ روح سے پہلے کا جو تخلیق سے پہلے کا جو روحوں کا جہان تھا، جہاں پر انسان کو تسکین اور اس کے من کو قرار نصیب ہوتا تھا، آج بھی ہمارے روحیں اسی جہان کی منتظر ہیں اور اسی جہان کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں، ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہیں تو ہمارا من، ہمارا اندر ہمیں یہ کہتا ہے کہ بندے، تمہیں تمہارا رب بلا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، مالک میں حاضر ہو، کیا ہو تمہیں؟
مالک کیا پیغام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اے بندے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر جان یہ جان لے کہ میں نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، میں نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ اپنی زندگیوں میں یہ محسوس کیا کرو، جانا کرو، جاننے کی کوشش کیا کرو کہ ہمارے اندر یہاں تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، تعلق داری ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، لیکن یہ بھی سوچیں کہ وہ قیامت والا دن جہاں نہ برادری کام آئے گی، جس دن نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت و شہرت کام آئے گی، نہ کوئی منصب کام آئے گا۔ اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس قیامت کے لیے تم نے جمع کیا کر رکھا ہے۔ ہر شخص اور ہر جان اس بات کو دیکھا کرے۔ آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ قیامت والے دن، اس دن برادریاں کام نہیں آئے گی، تعلق داری کام نہیں آئے گی، روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، خاندان کام نہیں آئے گا۔ جو اعمال ہمارے وہاں پر کام آئیں گے وہ اعمال ہم نے کتنے کیے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے غلاموں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 5 نبیوں نے مسلسل، یہ سورہ شعراء ہے 19واں پارہ، اپنی قوم سے خطاب کیا، اور مطالبہ ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ قوم نوح نے، قوم ہود نے، قوم صالح نے، قوم لوط نے اور قوم شعیب نے۔ سورہ شعراء پڑھیں۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ 5 نبی ہیں، اپنے دور حکومت میں، اپنے دور نبوت میں 5 نبیوں نے قوم سے خطاب کیا، اور ڈیمانڈ ایک ہی ہے، مطالبہ ایک ہی ہے۔ فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اس راستے کے مسافر بن جاؤ۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، فرمایا کہ اپنے دلوں میں تقوی کا نور پیدا کر لو۔ کیا کر لو؟ تقوی کا نور پیدا کر لو۔ یہ 5 نبی ہیں، صرف نبیوں کے نام بدلے ہیں، پیغام ایک ہی ہے۔ اپنے دلوں میں الا تتقون، تقوی کا نور اجاگر کر لو۔ جب دلوں میں تقوی کا نور آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تقوی یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کئی تعریفیں ہوگی تقوی کی۔ نماز پڑھنا تقوی ہے، حلال کھانا تقوی ہے، صلہ رحمی کرنا تقوی ہے، غریبوں کا حال بڑھانا تقوی ہے۔ لیکن تقوی کی تعریف جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں لاگو کی اور جس سے میں نے اپنے اعمال و احوال کو بڑی تیزی کے ساتھ بدلتا ہوا دیکھا، وہ تقوی کی تعریف یہ ہے لوگوں کہ اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لو کہ ہر وقت میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کئی تعریفیں ہوں گی آپ کے پاس، لیکن یہ تعریف بھی اپنے اندر اجاگر کریں۔ دفتر میں بیٹھے ہیں،
وَهُوَ مَعَكُمْ، اور رب تمہارے ساتھ ہے. اَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم خلوت میں بیٹھے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ رب تمہارے ساتھ ہے. تم کاروبار کے ٹیبل پہ بیٹھے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ رب تمہارے ساتھ ہے. اور بات رب نے یہاں پر ختم کی، فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فرمایا جان لو کہ اندھیروں میں، تاریک راتوں میں، جب تم خود اپنے خود کو نہیں دیکھ سکتے، رب کہتا ہے اس وقت بھی میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. جب تم خود کو نہیں دیکھ سکتے، رب کہتا ہے اس وقت بھی میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، رب کائنات تمہارے ساتھ ہے. یہ سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سوال کیے. کتنے سوال؟ 7 سوال. اور 7 سوالوں کے بعد رب کائنات نے ایک جملہ بول کر انسانی زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. رب فرماتا ہے کل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، اپنے غلاموں سے یہ پوچھے. پہلا سوال، من یرزقکم من السماء، تمہیں یہ آسمان کا رزق کون دیتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ. پہلا سوال. دوسرا سوال، من یرزقکم من السماء والارض، رب کہتا ہے تمہیں زمین کا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. تیسرا سوال، من یملک السمع، رب کہتا ہے تمہیں یہ سننے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ جواب آئے گا اللہ. چوتھا سوال، رب کائنات کہتا ہے والابصار، تمہاری آنکھوں میں یہ نور بصیرت کس نے رکھا؟ جواب آئے گا اللہ. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یہ تمہارے زندوں سے مردوں کو کون نکالتا ہے؟ اللہ. اور تمہارے مردوں سے زندوں کو کون نکالتا ہے؟ اللہ. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور فرمایا یہ کائنات کا سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ 7 سوال ہے. زمین کا رزق، آسمان کا رزق، سننے کی طاقت، دیکھنے کی قوت، زندوں سے مردہ، مردوں کو زندہ، کائنات کا نظام. یہ 7 سوال کیے نا. 7 سوال کرنے کے بعد جب ہر سوال کے جواب پر ہم نے اللہ 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 کہا، رب آگے فرماتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں سے پوچھے نا، جب کائنات کا نظام وہ رب چلا رہا ہے تو یہ اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ فَقُلْ أَفَلَا، یہ اپنے اندر تقویٰ کا نور کیوں نہیں بھرتے؟ یہ اپنے اندر ہر جگہ، ہر مقام پر ہمیں رب دیکھ رہا ہے، اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. جب رزق رب دیتا ہے، سننے کی طاقت رب دیتا ہے، بولنے کی قوت رب دیتا ہے، اس رب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ حضور علیہ السلام کی غلاموں، یہ جو آج لوگ ہم پرائمری سے لے کر بچوں کو کالج تک، یونیورسٹی تک لے کر جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، ان کی زندگی سنور جائے. اور جو بزنس مین لوگ ہیں، کبھی کسی کسٹمر سے ڈیل کرنی ہو تو وہ بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بعد اس کرسی پر آپ نے بیٹھنا ہے، تو آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی آپ کی. اور کبھی کبھار بینک میں خود چلے جاتے ہیں، کبھی بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. کیوں؟ تاکہ بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے. یہ کون سا فیوچر ہے؟ یہ کون سا مستقبل ہے جس کے
ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستقبل آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. کئی بار ایسا ہوا کہ ابھی بچوں کا فیوچر نہیں آیا، رب کی طرف سے بلاوا پہلے آ گیا. 2 دن پہلے میں نے 10 سال کے بچے کا جنازہ پڑھا. تو ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے، ایسے بڑا ہو کر ہم نے یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ کرے گا بچہ، وہ کرے گا. لیکن ابھی فیوچر نہیں آیا، رب کی طرف سے بلاوا پہلے آ گیا تھا. اور جب رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے پھر سارے پلان، سارے منصوبے یہی تلے رہ جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کو فیوچر، وہ مستقبل جس کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ فیوچر آئے یا نہ آئے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ایک مستقبل ایسا بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیوچر آئے گا، اور وہ مستقبل ہماری قبر کا ہے، ہماری حشر کا ہے، ہمارے پلسرات کا ہے. اگر یہاں پر تیاری نہ کی تو وہ فیوچر ہمارا برباد ہو جائے گا. اس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچے جوان ہوں گے یا نہیں. انہیں یہ سب کچھ جو محنت کر رہے ہیں یہ ان کے کام آئے گی یا نہیں آئے گی. لیکن ایک فیوچر ایسا ہے جو ہر حال میں آ کر رہے گا، وہ ہماری قبر ہے، وہ حشر ہے، وہ قیامت ہے، وہ پلسرات ہے، وہ میزان ہے، وہ محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کا فیوچر ہے. اور کریم آقا علیہ السلام ایک بار اپنے کاشانہ نبوت سے باہر نکلے تو اماں فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی پیشانی پر نہ پسینے کے قطرات آتے، اور وہ جب پھٹتے تو ہوا میں نور بن کر نکل جاتے. کیا کہ میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. آقا علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں اور وہ گر کر نیچے نہیں آتے، وہ پھٹ جاتے ہیں ہوا میں اور نور بن کر بکھر جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یاد رکھنا قیامت والے دن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں قیامت والے دن بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. قیامت والے دن بھی یہ چہرہ دیکھنے سے وہ لوگ محروم ہوں گے. اگر رب کائنات نے تمہیں دنیا میں یہ اعزاز و اکرام و تعظیم عطا کی ہے، اور میں اس کو غنیمت سمجھو، جو بدبخت میرے راستے کو چھوڑ کر، میرے دین کو چھوڑ کر اور میرے پیغام کو چھوڑ کر من مانی کرتے رہے، اپنی مرضی کے مطابق رات اور دن گزارتے رہے، قبر کی تیاری نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام نہیں کیا، فرمایا قیامت والے دن بھی وہ اس چہرے سے محروم ہو جائیں گے. تو جس فیوچر کے لیے ہم لگے ہیں، خدا جانے یہ فیوچر آئے گا یا نہیں، لیکن قبر برحق ہے، حشر برحق ہے. رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا یہ برحق ہے. اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی. آج یہ جو حالات بن چکے ہیں، یاد رکھیں ہر شے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی. اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی. یہ جو آج مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے اور بجلی کی بل وہ بھی آؤٹ آف رینج ہو چکے ہیں، اس کو بھی اگر مثبت انداز میں آپ لینا چاہیں تو حضور علیہ السلام کے غلاموں پھر یہ بات یاد رکھنا، رب کائنات نے آج جو صاحب ثروت لوگ ہیں،
جو صاحب ثروت لوگ ہیں جنہیں رب کائنات نے دینے کی طاقت عطا فرمائی ہے، جنہیں رب کائنات نے غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے، تو وہ اس دور میں غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستوں پر چلتا ہوا رب کی قربتوں میں اپنا آپ بسیرا کر سکتا ہے، اگر آپ اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں تابی، نام ہے ان کا حضرت نبی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ یا نبی لو رآک لأحبک او کما قال، فرمایا کہ اے نبی اگر تو دور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا نا تو تیری عادات اتنی اچھی ہے، تیرا کردار اتنا اچھا ہے، تیرے اندر عادات اتنے دل آویز ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمہیں محبوب بنا لیتے ہیں، حضور تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی بن حسین بیمار ہو گئے، اور امام ابن جوزی کی کتاب ہے صفۃ الصفہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، بیمار ہو گئے تو خوش طبیعت ان کی سنبھلی، تو بیماری کی وجہ سے نا کافی کمزوری موجود تھی۔ عرب کے ہاں ایک نسخہ ہے طاقت بحال کرنے کے لیے، جس میں ڈرائی فروٹ، کھجوریں، پنیر، دودھ اور اس طرح کی نا چیزیں بنا کر، نسخہ بنا کر، وہ جب بیمار بندہ صحت یاب ہوتا ہے تو کمزوری دور کرنے کے لیے اسے وہ نسخہ بنا کر دیا جاتا ہے۔ عرب کے ہاں آج بھی وہ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت نبی بن حسین جب صحت مند ہوئے تو ان کو حکیم نے یہ نسخہ تجویز کیا کہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، بڑا مہنگا نسخہ تھا، گھر والوں نے وہ ساری چیزیں بازار سے لے کر آج وہ نسخہ تیار کیا۔ جب حضرت نبی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے لگے نا، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کی ہمسائیگی سے آیا ہوں اور ہمارے گھر میں بندہ بیمار ہے، مریض ہے، تو حکیم نے اسے نسخہ لے کر دیا، ہم وہ افورڈ تو نہیں کر سکتے، تو ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ آپ کے گھر میں نسخہ تیار ہوا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ بنا کریں کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں۔ ربی بن حسین کی کھانے لگے تھے، عالیہ سے کہا کہ سارا اٹھا کر ان کی حوالے کر دیا، سارا دے دیا۔ بعد میں بیوی کہنے لگی کہ میرے سرکار وہ تو بیمار بندہ ہے، اور بیمار بندے کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے یا پانی پی رہا ہے تو اس کو تو خبر نہیں ہے، اتنا مہنگا نسخہ آ کر اٹھا کر آپ نے دے دیا، وہ کھائے گا بھی تو اسے کیا خبر ہے کہ میں اتنی مہنگی چیز کھا رہا ہوں، اسے تو نہیں پتا۔ تو حضرت نبی بن حسین کے جو لفظ تھے جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا ہوا لا یدری ولکن اللہ یدری، آپ نے فرمایا کہ آلیت نے کیا بات کر دی، اسے نہیں پتا نہ پتا چلے، اسے نہیں معلوم نہ معلوم ہو، فرمایا وہ نہیں جانتا، آسمان کی طرف انگلی کی، فرمایا ولکن اللہ یدری، میرا رب تو جاننے والا ہے نا کہ میں نے کیا شے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات فرما دی۔ تو اس دور